ہربرٹ بوئر اور اسٹینلے کوہن نے 1973 میں پہلا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ حیاتیات بنایا۔ انہوں نے ایک جراثیم سے ایک جین لیا جس نے اینٹی بائیوٹک کینامائسن کو مزاحمت فراہم کی، جسے پلازمٹ میں داخل کیا اور اس کے لیے دیگر پہلے سے موجود بیکٹیریا میں آمادگی پیدا کی تاکہ وہ اسے اپنا سکیں۔ اس کامیاب تجربے کو جینیٹیکل موڈیفیکیشن کا نام دیا گیا، یعنی حیاتیاتی تبدیلی۔ اس عمل کو ابتدائی طور پر جین تھراپی بھی کہا جاتا رہا۔ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ وائرس یا جراثیم کے اس کامیاب تجربے کو بائیولوجی میں ایک انقلاب تصور کیا جا رہا تھا۔ اس جین تھراپی کے ذریعے انسانی خلیوں میں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا تھا۔ موروثی بیماریوں کو جسم سے ہمیشہ کے لیے بے دخل بھی کیا جا سکتا تھا۔ ڈی این اے یا آر این اے کے جینیاتی مواد میں مرضی کی تبدیلی کی جا سکتی تھی اور خلیوں کو بہتر سے بہترین بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس تجربے میں جینیاتی مواد کو ہدف شدہ خلیوں تک پہنچا کر جینز کو تبدیل کر کے شخصیت میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی تھی۔ غصے کو سکون میں، بے راروی پر آمادہ ذہن کو راہ راست پر لایا جا سکتا تھا۔ ابتدائی طور پر اس عمل کو سبزیوں اور پھلوں پر آزمایا گیا اور ایسے بیج بنائے جانے لگے جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز کہلاتے۔ اس سے پیداوار بڑھ گئی، فصلوں پر بیماریوں کے حملوں میں کمی واقع ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ممالک جو زرعی طور پر بہت فعال نہ تھے دنیا بھر میں زرعی اجناس فروخت کرنے لگے۔ اس ضمن میں 1994 میں سب سے پہلے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فلاور سار ٹماٹر، جسے کیلجین کے ذریعے تیار کردہ اینٹی سنسم جینز کی آمیزش سے انجینئر کیا گیا تھا، جو گرچہ تاخیر سے پکتا تھا مگر پیداواری طور پر وہ بہت زیادہ ہوتا۔ جی ایم او یا جینیاتی طور پر تبدیل یا نظر ثانی شدہ فصلیں کیڑوں مکوڑوں، بیماریوں، ماحولیاتی حالات کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھنے کی وجہ سے بہتر سے بہترین ہونے لگی۔ 1994 میں کیل جین نے جب ٹماٹر کی مارکیٹنگ کی تو دنیا حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ غذائی اعتبار سے زیادہ بہتر اور دیگر حوالوں سے بھی منفرد تھا، مگر بات اب اس سے آگے نکل چکی تھی۔ دنیا جینیاتی تبدیلیوں کے ہنر سے آشنا ہوئی تو شیطانی سوچیں بھی تل ملانے لگی، کسمسانے لگی۔ بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے دماغوں کو اکسایا جانے لگا کہ وہ ایسے جسم پیدا کریں جو کٹ پتلیاں ہوں۔ لہٰذا ایسے جسم اور دماغ پیدا کرنے کے لیے اسی جینیاتی تبدیلی کے ہنر کو بروئے کار لایا جانے لگا اور تجربات کا آغاز ہو گیا۔ آخرکار تجربات خواہش تیاری اور تکمیل کے مراحل طے کرتے ہوئے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے لگے۔ ایسے جسم اور دماغ بنانے کا عمل پورا ہو چکا تھا۔ جن کے جینز میں بنیادی تبدیلیاں ہوتی وہ نہ بچے پیدا کرنے کی خواہش رکھتے، نہ جسمانی ضرورت کی قید میں رہتے، جنہیں نہ کالج یونیورسٹی بھیجنے کی ضرورت ہوتی، وہ سارا علم لے کر پیدا ہوتے اور ایک بہترین اور اوبیڈینٹ یعنی اعلیٰ درجے کے غلام کہلائے جاتے، جن کے ذریعے وہ دنیا پر حکومت کرتے، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرتے اور بغیر سوچوں کے، بغیر جذبات کے روبوٹ کہلاتے، جنہیں نہ مذہب کی ضرورت ہوتی اور نہ وہ انتہا پسند کہلاتے، نہ ان میں بنیاد پرستی ہوتی اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی شدت پسندی پائی جاتی۔ وہ نہ کلیسا میں جاتے، نہ مسجد میں اور نہ ہی کسی مندر میں۔ Individuals who are not particularly fundamentalist, not particularly religious, and you can see there's a much reduced expression of this particular gene, the VMAT2 gene. Another
evidence that supports our hypothesis for the development of this approach. What you see here is by spreading this virus, we're going to eliminate individuals from going on a bomb vest and going into a market, blowing up the bomb. That they have overexpression of the BMAT2 gene, and that by vaccinating them against this, will eliminate this behavior. So we have some very, very remarkable data in this next slide. The virus would immunize against this VMAT2 gene. The virus, and that would have the effect that you see here, which is it's essentially to turn a fanatic into a normal person. And we think that will have major effects in the Middle East. How would you suggest this is going to be dispersed? Well, so the present plan and the tests that we've done so far have used respiratory viruses, such as flu or rhinoviruses, and we believe that that's a satisfactory way to get the exposure of the largest part of the population. Most of us, of course. मगर दुनिया की आबादी इस सारे मकसद में सबसे बड़ी रुकावट थी। इस आबादी को ख़त्म करके उसकी जगह उन लोगों को लाया जाना ये वक्त की अहम ज़रूरत ठहर चुका था उन लोगों के नज़दीक। और फिर उन्होंने ऐसे हालात पैदा करने शुरू कर दिए कि दुनिया की आबादी जिससे कम होने लगे। आबादी को कम करने के अलावा मौजूदा आबादी में तब्दीली लेके आना भी उनका अव्वलीन मकसद था। इसके लिए जेनेटिकल मॉडिफाइड वैक्सीन तैयार की गई और उसे थर्ड वर्ल्ड में मुख्तलिफ हीलों और बहानों से डाला जाने लगा। इससे वो जिन्याती तब्दीली मास लेवल पर कर सकते थे और यही उनकी ज़रूरत थी। लेकिन अब वो इससे भी एक कदम आगे निकलकर सोचने लगे और फिर कोरोना की इब्तिदा हुई। अब खेल एक और लेवल पर खेला जाना था। मगर दुनिया बेखबर थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। उन्हें क्या पता था कि टमाटर से शुरू होने वाला जन्याती तब्दीलियों का तजर्बा अब उनके जिस्मों और दिमागों पर होने जा रहा है। मगर यकायक हालात ने पलटा खाया और वो कोरोना जो थर्ड वर्ल्ड और मुसलमान ममालिक और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए तैयार किया गया था, वो यूरोप और अमेरिका में पहुंच गया। और फिर हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड की एलीट इसकी भेंट चढ़ने लगी। मगर खेल अब भी जारी है, तजर्बात अब भी हो रहे हैं, वैक्सीनें अब भी निकलनी हैं और इसका शिकार कौन होगा ये वक्त ही बताएगा।